بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خادم کے ساتھ کشتی میں سفر فرما رہے تھے. کشتی میں اور بھی لوگ تھے اور ایک کھلنڈرے لڑکوں کا گروہ بھی اس کشتی میں تھا. تو وہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نوعمر بچے لڑکے جو شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو جب انہوں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک درویش جن کے کپڑے بھی بوسیدہ سے ہیں اور ان کے آثار سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ بہت امیر کبیر آدمی ہیں، ان کے خادم کی بھی یہی حالت تھی. ظاہر ہے آپ ایک لمبے سفر سے آ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ پہ فکرے کسنے شروع کر دیے، پھل کھا کے اس کے چھلکے آپ پہ پھینکنے شروع کر دیے، نازیبا الفاظ بولنا شروع کر دیے، بے جا الفاظ بولتے اور کہہ لگاتے، آپ کو تنگ کرتے. تو اس ساری صورتحال پہ جو آپ کا خادم تھا وہ بڑا پریشان ہو رہا تھا. تو اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جناب، میں ایک کمزور آدمی ہوں اور میں اتنے سارے ان کھلنڈرے لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزا دے. تو یہ سننا تھا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کر لیے. اب خادم یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی چونکہ حضرت جو ہے مقبول بارگاہ الہی ہیں، میں ان کا مقام سمجھتا ہوں، تو یہ دعا جو فرماتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے. تو ابھی یہ ان ان گستاخ نوجوانوں کی تباہی کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. تو جب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے تو آپ نے اونچی آواز سے عرض کی، بار الہ، میں تیرا ایک گناہ گار بندہ داؤد طائی تیری بارگاہ میں صمیم قلب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے یہ جو نوجوان ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے ان کو اس دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ ان کو آخرت میں بھی اس طرح خوش رکھنا، یہ کسی غم میں مبتلا نہ ہو، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. یہ فرما کے آپ نے آمین کہہ دیا. تو وہ خادم تو یہ دعا سن کے پریشان ہو گیا، لیکن آپ کے چہرے پہ تبسم تھا. تو جب سفر مکمل ہوا، کشتی سے مسافر اترنے لگے، تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ تمام نوجوان حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چوم رہے تھے، ان سے معافی مانگ رہے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہے تھے. تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی دعا میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے. اور یہ چند نوجوان کیا بستیوں اور علاقوں کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے، سوچیں بدل دیتا ہے لوگوں کی. تو بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے تنقیدی رویے ہیں معاشرے میں آج کل، جن کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ان رویوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان رویوں کو روک دیں، کوئی بندہ ہم پہ تنقید نہ کرے، تنقیدی پہلو اجاگر نہ ہوں. تو میرے خیال میں ہمیں ان رویوں کو تبدیل کرنے سے پہلے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اور جو لوگ جن پہ تنقید ہو رہی ہے ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت. تو دیکھیں تنقید ہے کیا کہ ایک بندہ اپنی سوچ، اپنے علم، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کسی بھی چیز کو پرکھتا ہے، اس کے مثبت اور منفی پہلو دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. تو لیکن اس تنقید کو اگر ہم تحریب کا ذریعہ بنا لیں تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اسی تنقید کو، اسی کرٹیسزم کو اگر ہم تعمیر کا ذریعہ بنا لیں، اسے کنسٹرکٹیو بنا لیں، تو ہماری سوسائٹی میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں
ہمارا جو ایک مذہبی معاشرہ ہے، اس میں دو طرح کے طبقات ہیں، ایک مذہبی طبقہ ہے، ایک عوامی طبقہ ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ مذہبی طبقہ عوامی طبقے پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، عوامی طبقہ جو ہے وہ مذہبی طبقے پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حل کوئی نہیں نکلتا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں کسی بھی شعبے کے بارے میں کسی بھی شخص سے بات کروں، میڈیکل کا شعبہ لے لیں، تجارت کا شعبہ لے لیں، تعلیم کا شعبہ لے لیں، کوئی فرد کسی شعبے سے بھی مطمئن نظر نہیں آتا، وہ آپ کو اس پہ کرٹیسزم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے کچھ کنسٹرکٹیو سٹیپس مانگیں کہ اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو یہاں پہ جو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ کہ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے تنقید کو برداشت کیا، اور اس کا رسپانس بھی انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کے ان رویوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے جو سافٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے صوفیاء کا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم تنقید کرنے والوں اور جن پہ تنقید کی جا رہی ہے ان کو ذہنوں کو تبدیل کر سکیں، اور خوش دلی سے سب کچھ برداشت کر کے اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔